اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شہیدوں کے بارے میں ارشاد فرمایا. پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا، متعدد جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ شہید کبھی مرتے نہیں ہیں. اس آیت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ شہید جو میری راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ گمان بھی مت کرنا. کہنے کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو میری راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ گمان بھی مت کرنا، یعنی سوچنا بھی مت. اب بات کو سمجھیں آپ ذرا کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو گئے وہ زندہ ہیں، بس ہمیں شعور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو شہید ہو گئے انہیں مردہ گمان بھی مت کرنا، وہ میرے پاس زندہ ہیں، بس تمہیں شعور نہیں ہے، یعنی تمہیں عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے وہ کس طرح سے زندہ ہیں. اب بات آتی ہے کہ اس میں تمام شہداء شامل ہیں. تمام شہداء، کربلا کا واقعہ جو سامنے پیش آیا تھا اس میں جتنے شہید ہوئے سارے کے سارے شہید زندہ ہیں. اس میں عمر کی کوئی قید نہیں تھی. کربلا میں شہید ہونے والوں میں عمر کی کوئی قید نہیں تھی. ایسا نہیں تھا کہ سارے کے سارے 20 سال کے اوپر کے ہوں یا سارے کے سارے 50-60 سال کے اوپر کے ہوں. وہاں پر بچے بھی تھے، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے. سب سے کم عمر کے بچے جو تھے حضرت علی اصغر تھے، 6 مہینے کی عمر تھی. کچھ بچے 10 سال کے بھی تھے. چلیے علی اصغر کو تو تیر مار کر شہید کیا گیا، لیکن 10 سال 12 سال کے نوجوان بچے، 10-12 سال کی عمر کے بچے ہی کہے جاتے ہیں، وہ بچے تلواریں لے کر میدان جنگ میں لڑنے کے لیے گئے تھے. انہی میں سے ایک تھے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت قاسم حضرت امام حسن علیہ السلام کے بیٹے ہیں. باقی تمام لوگ جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے وہ شہید ہوئے ایک الگ چیز ہے، لیکن دو ہستیاں، دو لوگ ایسے تھے جو خاص طور پر دعاؤں میں اس جنگ کے لیے مانگے گئے تھے. خاص طور پر دو لوگ ایسے تھے جو اس جنگ کے لیے، اس دن کے لیے، یعنی کربلا کا جو واقعہ پیش آیا تھا اسی دن کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعاؤں میں ان کو مانگا گیا تھا. ایک کو حضرت مولا علی نے مانگا تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور دوسرے کو مانگا تھا حضرت امام حسن علیہ السلام نے. کیونکہ یہ واقعہ حضرت امام حسن اور حسین دونوں کی شہادت ان کے پیدا ہونے کے ساتھ میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا گیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ میرا ایک بیٹا حسن، اس کو زہر دے کر شہید کیا جائے گا، اس کو زہر پلایا جائے گا، اور میرا دوسرا بیٹا حسین، اس کو کربلا کے میدان میں تڑپتا ہوا پیاسا شہید کیا جائے گا. تو یہ واقعہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وفات کا وقت قریب آیا، وفات کے وقت حضرت مولا علی سے کہنے لگی کہ اے علی، میری وفات کے بعد میں آپ دوسری شادیاں کر لینا، اور آپ تلاش کرنا سب سے بہادر قبیلہ جو ہو اس سے آپ نکاح کرنا، اور اس میں اللہ سے دعا کروں گی کہ آپ کو ایک ایسا بیٹا عطا کرے کہ جب میرا بیٹا حسین کربلا کے میدان میں ہو، کیونکہ جس وقت وہ کربلا کے میدان میں ہوگا اس وقت اس کا بھائی حسن بھی اس کے ساتھ میں نہیں ہوگا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ حضرت حسن کی شہادت پہلے ہو جائے گی. تو حضرت فاطمہ ایک ماں ہے، وہ بے چین ہوئی کہ حسین اکیلے ہوں گے. تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ میں اللہ سے دعا کروں گی کہ ایک ایسا بیٹا عطا کرے جو شجاعت میں آپ کے مقابل ہو، آپ کے جیسا ہو، بہادری میں آپ کے جیسا ہو. اس کے بعد میں آپ نے ایک نکاح کیا تھا، اور پھر اس بیوی سے آپ کو حضرت عباس پیدا ہوئے تھے. اسی طرح سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ رب العزت، میرا تو انتقال ہو جائے گا، مجھے تو زہر دے کر شہید کر دیا جائے گا، لیکن کربلا کے میدان میں میرا بھائی اکیلا بچے گا، تو اس کے لیے ایک اولاد، نیک صالح اولاد عطا کر دے جو بہادر بھی ہو اور طاقتور بھی ہو. تو حضرت امام حسن علیہ السلام کو جس وقت زہر دیا گیا تھا تو آپ کا بیٹا 3 سال کا تھا، جن کو ہم حضرت قاسم کے نام سے جانتے ہیں. حضرت قاسم کی عمر محض 3 سال تھی اس وقت. آپ نے جس وقت آپ کو زہر دیا گیا تھا تو آپ کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر آپ کے منہ سے نکل رہا تھا، یعنی خون کی الٹیاں ہو رہی تھیں آپ کو. اس وقت میں آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا، آپ نے کہا بیٹے ابھی تم بہت چھوٹے ہو، میں تمہیں کوئی زیادہ نصیحت تو نہیں کر سکتا، لیکن صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اپنے چچا کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا، اور جب تم پر بہت ہی زیادہ مشکل وقت آ جائے، سب سے زیادہ مشکل وقت آ جائے، تو ایک تعویذ تمہارے بازو میں باندھ رہا ہوں، اس کو کھول لینا. اب جب کربلا کا میدان آیا اس وقت آپ کی عمر 13 یا 14 سال ہے، زیادہ عمر نہیں ہوئی آپ کی. حضرت حسن جب شہید ہوئے تھے جب آپ کی عمر 3 سال تھی،
اور حضرت حسن کی شہادت کے 10 سال بعد واقعہ کربلا پیش آیا تھا. تو اس وقت آپ کی عمر تقریباً 13 سال یا 14 سال رہی تھی. اب جب بار بار تمام لوگ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حسین کی بہن ہیں، ان کے دونوں بیٹے جو 10 سال 11 سال کی عمر کے تھے وہ بھی شہید ہو گئے. حضرت علی اکبر بھی شہید ہو گئے. حضرت اور باقی جتنے ساتھی تھے، حضرت مسلم بن عقیل کے صاحبزادے تھے، حضرت انو محمد تھے، سارے کے سارے شہید ہو گئے. حضرت قاسم بار بار آپ سے اجازت مانگتے رہے، لیکن حضرت حسین آپ کو اجازت نہیں دے رہے تھے. آپ کی والدہ بار بار آپ کو بھیجتی کہ جاؤ اجازت لو اور جنگ کے میدان میں جاؤ، لیکن حضرت حسین یہ کہہ کر ٹال دیتے کہ تم میرے بھائی کی آخری نشانی ہو، تمہیں میں جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا. تو اس طرح سے بار بار ان کو واپس لوٹایا جا رہا تھا. جب بار بار وہ واپس لوٹنے لگے تو ان کے دل میں وہ خیال آیا کہ آج وہ مشکل وقت ہے جو میرے بابا نے کہا تھا کہ جب مشکل وقت آئے تو یہ تعویذ کھول لینا. جب انہوں نے اپنے بازو میں بندھا ہوا تعویذ کھولا تو وہ کوئی تعویذ نہیں تھا، بلکہ حضرت امام حسن علیہ السلام کا دیا ہوا ایک خط تھا. اس میں آپ اپنے بیٹے سے اور اپنے بھائی سے ایک بات کہہ رہے تھے. اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے بیٹے، اگر تم نے یہ خط آج کھولا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ کربلا کا میدان آ چکا ہے، وہ دن آ چکا ہے کہ جب میرا بھائی حسین اور تم کربلا کے میدان میں ہو. اب میں تم سے کہتا ہوں کہ تم میرے بھائی پر قربان ہو جاؤ، اور اپنے بھائی کو میں اجازت دیتا ہوں کہ اپنے بھتیجے کو جنگ میں جانے کی اجازت دو. کیونکہ حضرت حسن جانتے تھے کہ حضرت حسین کبھی بھی اپنے آپ اجازت نہیں دیں گے. اسی وجہ سے وہ پہلے سے تحریر لکھ کر گئے تھے کہ میرے بیٹے کو جنگ میں جانے کی اجازت دینا، اپنے آپ پر قربان ہونے کی اجازت دینا. اس کے بعد میں جب انہوں نے حضرت حسین نے وہ خط پڑھا، پھر ان کو تیار کیا جانے کے لیے. آپ جب کربلا کی تاریخ اٹھا کر پڑھیں گے تو حضرت حسین کو اتنا صابر و شاکر پائیں گے کہ آپ نے اپنے پورے کنبے کو قربان کیا لیکن آپ کبھی بے ہوش نہیں ہوئے. لیکن جس وقت آپ حضرت حسن کا خط پڑھ رہے تھے اور حضرت قاسم کو بھیجنے کی تیاری کر رہے تھے، اس وقت آپ بے ہوش ہو گئے تھے. جب ہوش میں آئے تو حضرت قاسم کہنے لگے کہ چچا جان اب مجھے جانے کی اجازت دیجیے. 13 سال کا بچہ ہاتھوں میں تلوار لیے ہوئے گھوڑے پر سوار ہو کر یزیدی فوج میں گھس گیا. 13 سال کی عمر کوئی زیادہ عمر نہیں ہوتی ہے. آج 15 20 سال کے بچے ہمارے یہاں نارملی کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ 13 سال کا بچہ میدان جنگ میں چلا گیا، کافی دیر تک جنگ کرتے رہے. اس کے بعد جب کوفی ان کا اکیلے سامنا نہیں کر پائے، تیر اور تلوار سے تیروں سے ان کو زخمی کر دیا. اس کے بعد میں اتنے زیادہ زخمی ہو گئے تھے، اپنے چچا کو آواز دی کہ چچا جان مجھے اٹھائیے آ کر. حضرت امام حسین کے آنے سے پہلے کافروں نے ان پر، کفار نے ان کو، یزیدی فوج تھی، انہوں نے اس پر گھوڑے دوڑائے. ان کا جسم اتنا چھلنی ہو چکا تھا کہ ان کو اٹھا کر لانے میں ان کے پیر گھسٹ رہے تھے. ایسی حالت میں جب وہ اپنے خیمے میں پہنچے تھے تو ان کی ماں پہلے روئی نہیں تھی. جب تک امام حسین وہاں پر کھڑے رہے تھے ان کی ماں روئی نہیں. ان کی ماں نے یہی کہا کہ بیٹا آج تم نے مجھے سرخرو کر دیا. یہ سارا واقعہ پیش آیا. صرف ایک